السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے SCO اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور مختلف ممالک کے سربراہان اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کا استقبال بھی کیا جا رہا ہے اور عشائیہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے PTI سیاسی کمیٹی اجلاس بھی علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا, اس پر بھی پروگرام میں بات کی جائے گی. اور بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے اجلاس جو ہے حکومت نے بلا لیا ہے. 17 اکتوبر کو یہ اجلاس جو ہوگا حکومت کی جانب سے, اس پر بھی آج پروگرام میں بات ہوگی. اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران تیار رہے, بہت بڑا جوابی حملہ جو ہے ایران پر کیا جائے گا, جبکہ نیتن یاہو کو ان کی اسرائیلی عوام جو ہے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, SCO اجلاس جاری ہے, وزیر اعظم شریف استقبال بھی کر رہے ہیں مہمانوں کا بھرپور طریقے سے, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اس لیول کی کانفرنس جو ہے, جس کو سمٹ لیول آپ کہتے ہیں, سربراہی کانفرنس جس کو کہتے ہیں, اس کی کامیابی کی بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں, جو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کا سینیورٹی کا کیا لیول ہے. اچھا, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 9 پرائم منسٹر اس وقت پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. جی, ہندوستان نے اپنی وزڈم میں سوچا کہ صرف وزیر خارجہ کو بھیجنا ہے, لہذا وزیر خارجہ آ رہے ہیں. ایران کے نائب صدر آ رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک وزیر خارجہ اور ہیں. تو یہ لیول جو ہے لیڈرشپ کا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ بنیادی کی یہ ہے کہ اس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ممالک کی اور ارکان ممالک کی شرکت کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے. وہ ہماری جو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہیں, فارن آفس کی سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اس سربراہی کانفرنس کا محور جو ہے وہ اقتصادی تعاون کا فروغ ہے. یعنی ریجنل کنٹریز کے بیچ, ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ارینا میں ریجنل آرگنائزیشنز بنی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ کام کیا ہے اس خطے کی ترقی کے لیے, اس خطے کے لوگوں کے امن کو انشور کرنے کے لیے. جس طرح آسیان کی مثال ہم نے دی تھی, جس طرح RCO کی مثال ہم نے دی تھی, جس طرح اب یہ SCO ہے. تو ریجنل لیول کے اوپر یہ جو تنظیمیں بنی ہیں, انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کا, اپنے عوام کی بہبود کا کام زیادہ سرعت کے ساتھ اور زیادہ ایفیکٹولی کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سربراہان آئے ہیں انہوں نے بہت گڈ ول پاکستان کے بارے میں اس کا اظہار کیا ہے. اور جو چین کے وزیر اعظم ہیں, جو خصوصی طور سے 4 روزہ دورے کے اوپر آئے ہیں, وہ کانفرنس کے 1 دن بعد بھی رکیں گے, انہوں نے تو جس طریقے سے پاکستان کی لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کیا ہے اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے, اس کانفرنس میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے حوالے سے, اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے اور CPEC کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے اس کی انہوں نے کھل کے تعریف کی ہے. کوئی انہوں نے لفظوں میں, کوئی چناؤ میں ان کو دقت نہیں ہوئی. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بائیلیٹرل ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو سوائے ہندوستان کے, غالباً دیٹ از دا اونلی کنٹری جس نے ریکویسٹ نہیں کی ہے فار سائیڈ لائن میٹنگز اور بائیلیٹرل میٹنگز. ادروائز جتنے لوگ بھی ہیں وہ جب سے آئے ہوئے ہیں, کل سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تو تقریباً سارے آ گئے ہیں. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے عشائیہ دیا ہوا ڈنر ہے, اس میں تمام جو مہمانان خصوصی ہیں وہ اس وقت شرکت کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا فوٹیج کے اندر بھی, ہم نے دیکھا کہ وہ ریسیو کر رہے ہیں ان کو. 2 باتیں اس کانفرنس کے حوالے سے اور اہم ہیں. وہ یہ ہے کہ اس میں روس اور چین, یہ 2 بڑی سپر پاورز ہیں. 5 آف دوز پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کونسل, ان کے پاس چاہے وہ ملٹری پاور ہے, چاہے وہ اکنامک پاور ہے, یہ دونوں بہت پاورفل کنٹریز ہیں. اور جیسا ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اس میں جو شرکت کر رہے ہیں ممالک, ان کی اگر آبادی کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا لارجسٹ پاپولیشن کا ملک ہے, انڈیا 2nd لارجسٹ ہے, 3rd لارجسٹ انڈونیشیا, وہ خیر ممبر نہیں ہے, 4th یا 5th لارجسٹ از پاکستان. تو پوری دنیا کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کی نمائندگی اس کانفرنس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات یہ ہے کہ اعلامیہ ایک اس کا جاری ہوگا اس کانفرنس کے بعد کہ کن کن مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی, کیا کیا نتیجے نکلے, کیا ایگریمنٹ سائن ہوئے, کیا MOUs سائن ہوئے,
لیکن اس اعلامیے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. یس. اور میرا حوالہ خاص طور سے جو ملٹری کوآپریشن کی بات ہوگی, جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوگی, اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس فارمل اعلامیے کا حصہ نہیں بنتی ہیں. تو ہم توقع کریں گے کہ جب بھی اعلامیہ جاری ہوگا اس سے اس خطے کی اکنامک کنڈیشن کو, اس خطے کی سیکورٹی کنسرنز کو کافی تقویت جو ہے وہ ملے گی, کافی اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی پریسٹیج کی بات ہے یقینی طور پہ کہ پاکستان ایس سی او کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور ایس سی او کی کوئی منسٹریل کانفرنس نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ایس سی او سمٹ, یعنی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ یہاں آ رہی ہے. اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے تھے کہ اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ بالکل پیسفل طریقے سے, بڑے گریسفل طریقے سے ہو. لیکن ہماری ایک بہت ہی ہماری پسندیدہ پارٹی جو ہے تحریک انصاف, اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم احتجاج کرنے سے باز نہیں آئیں گے, کر لو جو کرنا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ تھا ان کا کہ ہم ضرور کریں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. حتیٰ کہ کل تک بھی یہ ٹینشن جاری تھی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بالآخر ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جو درخواست دی گئی تھی بیرسٹر گوہر کی طرف سے انٹیریئر منسٹر کو, انہوں نے یقین دہانی کرائی اس کے جواب میں کہ دیکھیے ہم پمس کا ایک ڈاکٹروں کا ٹیم بنا کے ان کا معائنہ کرا دیں گے. ہاں جی, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنی مرضی کا ڈاکٹر بلانے کی اجازت دی جائے اور آپ اس سے اپنی مرضی کا بیان بھی دلوا لیں. میرے خیال سے ان آل سینٹی دیٹ واز دا رائٹ تھنگ. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے معائنہ کیا ہے, بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے obviously اس کے اوپر سے کچھ شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سو ہم بات کر رہے تھے اس متوقع پروٹیسٹ کی. اس پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے جی, بہت اور ویزیبل برا اور ڈیوائیڈ بڑا ڈیوائیڈ سامنے آ رہا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا بخاری صاحب اس سے پاکستان تحریک انصاف مزید کمزور ہوگی جو آلریڈی بکھری ہوئی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اصل میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے, جیسا ہم بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو متعدد پروگرامز میں کہ مختلف دھڑے بن گئے ہیں. ایک وکلا کا دھڑا ہے, اس کے اندر بھی 2 دھڑے ہیں, اور ایک جو پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے مار کھائی ہے, پارٹی کے لیے ایک وہ ہے. ایک دھڑا ہے جو روپوش ہے مگر سمجھتا ہے کہ ہم لیڈرز ہیں. آج یہ ابھی ہم بات کریں گے حماد اظہر کی, ہیں تو وہ روپوش نا. اسی طرح مراد سعید صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن ان کے بیانات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, علی امین گنڈا پور کا ایٹیٹیوڈ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم اسلام آباد کے احتجاج کے بعد سے بہت بدل سا گیا ہے. پہلے جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے, علی امین گنڈا پور آپ کو فرنٹ پہ نظر آتے تھے. اب جس طرح سے ان دونوں میں چپکلش ہوئی ہے حماد اظہر اور ان کے درمیان, تو یہ بڑی مایوس کن بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے. ہاں, میرے خیال سے جس قسم کی تفصیلات باہر آ رہی ہیں, جو گفتگو کا لیول کہہ لیجئے یا جو لفظوں کا چناؤ ہے, اس سے تو کافی صورتحال گمبھیر دکھائی دیتی ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ چونکہ فیلڈ میں رہے ہیں, 2 دفعہ وہ لاہور جلسہ کرنے آئے تھے, 2 دفعہ ہی وہ اسلام آباد کے اوپر گئے تھے. لاہور بھی وقت پر نہیں پہنچے, اسلام آباد والے احتجاج سے تو ویسے غائب ہو گئے. کریکٹ, وہ غائب ہو گئے. وہ کہاں گئے یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلے تو نا, لوگوں کو لے کے آئے تو نا. یہ حماد اظہر صاحب جو ہیں, یہ جو ڈر کے مارے روپوش ہیں, وہ اس نے سوال کیا نا گنڈا پور نے کہ یہ تقریر جو آپ فرما رہے ہیں, آپ باہر آئیں نا, روپوشی سے ختم کریں نا پہلے آ کے. تو وہ بڑھ کے تمہاری انہوں نے کہ میں پنجاب سے لیڈ کروں گا, لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بھائی باہر نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی باہر آئیں گے پکڑے جائیں گے, ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوئچ اوور کریں آگے, ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, وہ ہے کہ چین کے جو پرائم منسٹر پاکستان کے دورے پر ہیں اس وقت, انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت کے ساتھ ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے. ویری ویری سگنیفیکنٹ. اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھے جو جنرل شمشاد صاحب ہیں, اور تینوں سروسز چیف جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ہم نے فوٹیج بھی دیکھی ہے کہ جب وہ مل رہے تھے آرمی چیف سے, تو کتنی دیر تک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ تعلقات کی جو مضبوطی ہے اس کا اظہار کرتے رہے. تو یہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے, یعنی تینوں فوج کے جو سربراہ ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں, ان سے میٹنگ میں obviously آپ کو پتہ ہے کیا ڈسکس ہوا ہوگا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو ریزرویشنز ہیں پاکستان کی غزہ کے حوالے سے, اسرائیل کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے,
جس طریقے سے اسرائیل انڈیا مل کے پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کے کارروائیاں کروا رہا ہے، اور جس طریقے سے چائنیز انجینئر، خاص طور سے یاد رکھیے جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں 2 چائنیز انجینئر کراچی کے حادثے میں ایئرپورٹ کے پاس جو دھماکہ ہوا تھا خودکش، اس میں تو یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی، اور یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اور کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہوگی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اس میں چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ خیر خیریت سے اپنے انجام کو پہنچے. 16 تاریخ کو یہ ختم ہو جائے گا. چائنا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 11 سال بعد چائنیز وزیر اعظم کا پاکستان آنا یقیناً بہت بڑی خبر بھی ہے، اور ایک اچھی امید لگائی جا سکتی ہے کہ چائنا یقیناً پاکستان کو تجارتی لحاظ سے بھی ہیلپ آؤٹ کرے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے جلدی سے ہم بیان کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی یہاں موجودگی اور سی پیک کا فیز 2 شروع ہونا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے وہ ورچوئل افتتاح کر دیا ہے وہاں کے ایئرپورٹ کا. ہم نے کل بھی بات کی تھی ایئرپورٹ کی. ایئرپورٹ بہت بڑا، اٹس این انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور پاکستان کی پریسٹیج میں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لینڈ مارک پروجیکٹ. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اور فیز 2 دیکھیے، فیز 1 کو ڈیلے کرنے کی کل ہم نے بیان کیا تھا صورتحال. میں آج دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ کون کون اس میں انسٹرومنٹل تھا، کس کس سازش کے تحت جو ہے اس کو. دیکھیے میں آپ کو ایک سازش کا صرف حوالہ دے دیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ چائنا نے جو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے اور جو چائنا نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شرائط رکھی تھی، اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آپ ان شرائط کو کسی کو دکھائیں گے نہیں، کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کریں گے. اس کی وجوہات ہے نا، کیونکہ چائنا تو ویسے دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر کے ممالک میں وہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہا ہے. ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، لونز دیے ہوئے ہیں انہوں نے. مثلا بنگلہ دیش ہے، مثلا کم از کم کچھ 6-7-8 ملک جو ہے میں ہیں. تو وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ نہ پتہ چلے کسی کو کہ ہم نے پاکستان کو کتنے لویسٹ ریٹ کے اوپر قرضے دیے ہیں. لیکن صدقے چلے جائیں ہم اپنے اسد عمر صاحب جو ہیں، جو ہمارے شیر ببر تھے، جو اکانومی کے اپنے آپ کو سقراط اور پتہ نہیں ارسطوٹل کیا کیا سمجھتے تھے، وہ جنہوں نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، 90 دن میں ملک کی اکانومی ٹھیک کر دوں گا میں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کی اپنی ہی جو پارٹی تھی اس نے 1 سال مشکل سے برداشت کیا ان کو، اور پھر ان کو فارغ کر دیا. وہ یہ تمام شرائط کی پیکج لے کے امریکہ بہادر کے پاس جا کے اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو وہ دے کے آئے تھے ڈاکومنٹس. اچھا بخاری صاحب، ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی میں آپ سے چاہتی ہوں. اب SCO اجلاس کی نمائندگی اور چائنیز وزیر اعظم کا پاکستان آنا، اس پہ واقعی گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا بنتا ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم کریڈٹ نہیں دیں گے تو زیادتی ہوگی. کریڈٹ دینے سے، ہمارے کریڈٹ دینے سے فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اٹس اے بگ ایونٹ اینڈ اٹس از بینگ ہوسٹڈ سکسیسفلی، کامیابی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کرے کہ یہ 16 اکتوبر کا جو مین اجلاس ہے سربراہوں کا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تو یقینی طور پہ پاکستان کی پریسٹیج میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان اس کے بینیفٹ سے جو ہے کل کا دن کافی اہم ہے، اور امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر حکومت اور اپوزیشن میں کافی حد تک ہم آہنگی ہو چکی ہے، اور اب 17 اکتوبر کو اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی بخاری صاحب حکومت نے کر لیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں اتنا کیٹیگوریکلی تو نہیں کہہ سکتا کہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ ہم آہنگی ہو گئی ہے. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان ہے کہ ہمارے اور حکومت کے بیچ، تو ہی کین ناٹ اسپیک فار دا ہول اپوزیشن. وہ اسپوکس پرسن تو نہیں ہو سکتے نا تحریک انصاف کے، ان کا تو اپنا ایک سٹانس ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نا سمٹمز بتاتے ہیں، آپ کو کچھ اشارے ملتے ہیں جس سے آپ نٹن کر کے ایک سیناریو بنا لیتے ہیں. SCO کی سمٹ چل رہی ہے، اس کا ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. یہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پوری حکومت نہیں، پورا پیرافنیلیا انوالو ہوتا ہے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے 16 تاریخ کو اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانا بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوئی، پھر انہوں نے 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس، ٹھیک ہے. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، پھر انہوں نے اپنے MNA MPs کو کہا ہے کہ فوری طور پہ اسلام آباد پہنچے. ابھی لیٹسٹ جو لے کے ہم بیٹھے ہیں وہ یہ کہ MQM کے نے بھی ہدایت کی ہے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو کہ وہ 16 سے لے کے 18 تک اسلام آباد میں موجود رہیں. یہی نہیں، انہوں نے ساتھ یہ فتویٰ بھی جاری کیا ہے کہ 21 اکتوبر تک یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ اکٹھا کر کے پھر اس کے اوپر آپ تجزیہ کر کے اپنا فیصلہ کرتے ہیں. تو یوں لگتا ہے
کہ وہ جو پروسیس تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کو دوبارہ سے فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا گیا ہے. فاسٹ ٹریک کیوں کرنا پڑا ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجوزہ ممکنہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اسلام آباد سمیت کچھ ہائی کورٹس نے پٹیشنز جو ہیں وہ انٹرٹین کر لی ہیں. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹین کر لی ہیں مطلب یہ کہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. جی ایک ہائی کورٹ میں تو تھوڑا سا اعتراض تھا شروع میں اس کے اوپر, لیکن وہ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے گئے اور اس کو قبول. اسی طرح سے سپریم کورٹ کے بیچ بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ قاضی فائزی صاحب نے ایکسیپٹ کر لی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو یوں لگتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کنٹروورسی مزید آگے بڑھتی ہے تو ایک یدھ جو ہے, ہندی زبان میں یدھ کہتے ہیں جنگ کو, ایک جنگ پھر عدالتوں میں لڑی جائے گی. مثال کے طور پر پشاور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن جو ہیں ایکسیپٹ کی ہیں, تو وہ سماعت کے لیے بلائیں گے تو اٹارنی جنرل کو بلائیں گے یا ایڈوکیٹ جنرل کو بلائیں گے. وہ وہاں پیش ہو کے کہیں گے جناب یہ اس کے حوالے سے تو ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے, تو ہم تو وہیں آرگو کریں گے فائنلی. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں چاہیں گی تو کوئی نہ کوئی پنگا وہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں, کوئی نہ کوئی ریلیف دے دیں, کہہ دیں نہیں جناب آپ نہیں کر سکتے یہ. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ہائی کورٹ سے بھی اور اپنی ان پولیٹیکل پارٹیز سے بھی جو اس کی مخالف ہیں, خاص طور سے پی ٹی آئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اب تو خیر وہ ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے ٹنڈو والا یار جا کے پتہ نہیں کون سا انقلاب آیا ہے اچانک, انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو بہت قربت, ہم تو بہت کلوز ہیں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے. صرف آئینی کورٹ کی بات نہیں کر رہے, وہ یاد رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا. عدالتی جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا ہے, کیونکہ ہم جب گند ڈالنے پہ آ جائیں تو ہم نے ایسے ایسے شاہکار گند ڈالے ہوئے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں حوالے کے طور پر بھی ذکر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ابھی جو 17 کو اجلاس بلایا قومی اسمبلی کا اور 16 کو خصوصی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے, ابھی آج کا اور کل کا دن تو ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے ایس سی او کو لے کر, تو حکومت اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہے اس چیز کو لے کر؟ دیکھیے ہم نے فاسٹ ٹریک کی بات کی تھی نا شروع میں, کہ یہ لگتا ہے کہ چیزیں فاسٹ ٹریک پہ ڈال دی کیا گئی ہیں. وجوہات ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے 2 3 4 5 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ہاں آپ کو یاد ہوگا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک خط لکھا ہوا ہے, ایک خط کے بعد پھر دوسرا خط بھی لکھا ہوا ہے. کس کو لکھا ہے؟ الیکشن کمیشن کو, کہ بھائی قانون بن گیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ کیسے کیوں نوٹیفائی نہیں کر رہے ہیں وہ جو خصوصی نشستیں ہیں. نمبر ہے اس کا 41. اگر وہ 41 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو مل جاتی ہیں تو پھر مولانا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. سمجھ رہی نا آپ بات کو؟ مولانا کو جو جا کے ٹنڈو الایار میں اچانک سے وہ انقلاب آیا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہے نا. ایسے ہی تو نہیں ہوتا. مولانا صاحب تو بہت اینٹے ہوئے تھے, بہت ناراض تھے. اتنی کڑک اور اتنی خوفناک گفتگو انہوں نے کی ہے انہی ترامیم کو لے کے کہ مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی تھی ان کے بیانات پر بیٹھنے میں. لیکن بنایا تو انہوں نے اپنا مسودہ لے کر جا رہے ہیں نا کہ ہمارے مسودے پر اگر گورنمنٹ مانتی ہے یہ تو پھر ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فیس سیونگ. یہ ہوتی ہے سیونگ گریس. ٹھیک ہے. اگر حکومت نے انہی کی ساری بات ماننی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے ڈرامہ کرنے کی. پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات, آپ سمجھ رہی ہیں نا. تو یہ تو فیس سیونگ ہے کہ ہماری بہت ساری باتیں مان لی ہیں جی انہوں نے, یا جو ہم باتوں پر اعتراض کر رہے تھے وہ انہوں نے مان لی ہیں. اب ڈھونڈیں جی وہ کون سی تھی, کیونکہ حکومت جب لیجسلیشن کرے گی وہ یہ تھوڑی بتائے گی کہ جی یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے. اینی وے ایک اور سوال اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بننے والا قانون جو ابھی بنا نہیں ہے, ابھی قانون سازی ہونی, ابھی ٹیبل ہی نہیں ہوا اسمبلی میں, وہ اگر اس کے فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ بند کریں. مجھے بتائیں نا کہ جس کا اختیار ہے قانون سازی کرنا اس نے ابھی کی نہیں ہے, وہ ابھی بل بھی نہیں لے کے آئی, آپ کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں, آپ انٹرٹین کر رہے ہیں اس کے خلاف اپلیکیشنز. حیرت کی بات ہے نا. تو کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں پارلیمنٹ از سپریم. The legislation is exclusively only the National Assembly and Senate is task. آپ قانون کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں
آپ قانون سازی نہیں کر سکتے. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ باہر جب لوگ دیکھتے ہوں گے یہ کہ ایک قانون ابھی آیا ہے نہیں, بنا ہے نہیں, ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا اس کا, مسودوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور عدالتوں میں لوگ چلے گئے ہیں اس کو رکوانے کے لیے. تو یہ ایک اتنا بڑا مذاق بخاری ہے. صاحب یہ تو ایک پہلو ہے اس چیز کا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی اگر پاسٹ ہسٹری دیکھی جائے تو وہ بعض اوقات وقت آنے پر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے, جس طرح سے جے یو آئی کے رہنما سینیٹر کامران صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ متفقہ آئینی ترمیم ہے. اب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یعنی وہ ایک اور یو ٹرن لیں گے آپ کے انہوں نے پہلے ایک یو ٹرن لیا تھا جب انہوں نے حکومت کا ساتھ چھوڑ کے اور ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا تھا کہ نہیں جناب ہم نہیں ان کو مانتے, اور جڑ گئے تھے جا کے کس کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ. جی وہ یو ٹرن نہیں تھا, اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ مولانا تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, یہ اب ہمارے ساتھ کیسے آ گئے ہیں. تو وہی کیا انہوں نے, اس یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا نہیں جناب میں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. نہیں, میں خدشہ ظاہر کر رہی ہوں کہ ایسا بھی حالات پیدا ہو مگر اس کے ساتھ آپ کو دعائیں بھی کرنی پڑیں گی نا, منت ماننی پڑے گی, کسی مزار پہ جا کے کہنا پڑے گا, کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جی مولانا صاحب کا جو گریوانس حکومت کے ساتھ ہے وہ بالکل ایک الگ بات ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح کے تعلقات ان کے نواز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری سے تھے, بالکل انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کی تشکیل کے وقت اور یہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد چونکہ ان کو درخور اتنا نہیں سمجھا کیونکہ ان کو اگنور کیا, اس لیے انہوں نے اپنا زہر نکالا ہے, اور آئی تھنک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہی از جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے, ان کو نقصان تو پہنچا ہے کے پی کے میں. اگر ان کے ساتھ ان کا ووٹ بینک چوری ہوا ہے تو جیتا کون ہے وہاں, وہ تو پی ٹی آئی جیتی ہے نا. تو گریوانس بنیادی طور پر تو ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی رکن اسمبلی کا آئینی ترمیم کے حوالے سے 40 کروڑ کی پیشکش ملنے کا دعویٰ کی ہے, اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کلیم پر ہمیشہ حیرت ہوتی ہے. انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ 40 کروڑ روپے کی مجھے آفر آئی ہے, اور مزید جو انہوں نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ مزاح کا خیز ہے. انہوں نے کہا 40 نہیں 80 کروڑ, اس سے بھی بڑھ کے 1 ارب. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آفر ہوئی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ہم آپ کو جاری کر دیں گے باوجود اس کے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہے, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن انہیں ساتھ یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ یہ پیشکش کی کس نے ہے. یہ 40 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک اس بندے کا نام بھی تو لینا کہ فلاں نے مجھے فون کر کے کہا ہے یا فلاں نے مجھے یہ میسج بھیجا ہے. تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جناب مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں, ہم آپ کو 1 ارب روپے دیں گے, کر لیں جو کرنا ہے. جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے کہا ہے تو ہاؤ ول اینی بڈی بلیو. ایک بات. دوسری بات جو ہے, بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی شب خون مار رہے ہیں, ہم نے اچانک کوئی پلان کر لیا ہے آئینی عدالتوں کا, یہ غلط ہے. یہ دہائیوں پرانا مطالبہ ہے ہمارا. انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی ثبوت یہ ہے کہ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کی جو ہیں انہوں نے ایگریمنٹ کا اظہار نہیں کیا تھا, دے آر آن دا ریکارڈ آف ہیونگ ایگریڈ. اتنے پرانے مسئلے کو تاخیر پر تو بات ہونی چاہیے کہ کیوں اب تک نہیں ہوا, لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی اچانک شب خون کوئی مار رہا ہے یا کوئی کروا رہا ہے, یہ سب گفتگو اور یہ سب آرگومنٹ بکواس ہے. بڑا انسسٹ کیا انہوں نے آج اپنے بالکل بلاول بھٹو زرداری میں واضح طور پر بتا دیا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس وقت ایک جملہ بھول گئے مولانا فضل الرحمان صاحب. آج آصف علی زرداری صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم آپ کو ایک راز کی بات اور بتا دیں. اجلاس بلا لیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, جس کو لے کر جو بائیڈن اور نیتن یاہو میں ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا, جبکہ فوجی اڈے اور خفیہ اداروں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اسرائیل. بخاری صاحب, ایک طرف نیتن یاہو کی بڑی بھڑکیں کہ ہم ایران کو بہت بڑی جوابی جو اٹیک جو ہے وہ ہم ایران پر کریں گے, لیکن دوسری جانب
ایران اسرائیلی جو لوگ ہیں، شہری ہیں اسرائیل کے، وہ نیتن یاہو سے کافی ناراض ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے اس کے اوپر تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں. میرے خیال سے پچھلے کئی مہینوں سے غزہ جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ رہتا ہے. جنگیں لڑی جاتی ہیں، جیتی جاتی ہیں، ہاری جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ کہی ہوئی بات جو ہے اس کا امپیکٹ ایک طویل عرصے تک آنے والی جنریشنز تک رہتا ہے. مثال کے طور پر ٹیپو سلطان کا وہ جملہ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات آج باقی آپ کا سوال ایک طرف رکھتے ہوئے، امن کا نوبل پیس پرائز ملا ہے جی ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے توشیکیو میماکی. وہ جاپان کی ایک تنظیم ہے جو اینٹی نیوکلیر کمپین جو ہے وہ چلاتی ہے. اس تنظیم کا نام ہے نیہون ہیڈان کیو. ان کو نوبل پرائز جب ملا انہوں نے تو وہ آنکھوں سے ان کے آنسو روا تھے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ نے جنگ جیت لی ہے یا نہیں. اور انہوں نے اپنا یہ انعام لیتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ جو کچھ کہا، میرے خیال سے انہوں نے عالمی ضمیر پر بھی تھوک دیا ہے، عالمی قوتوں کے منہ پر بھی تھوکا ہے، اور ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال سے ان تمام لوگوں کو جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے خلاف. ان کا یہ سوال کہ غزہ کو جنگ جیتنی ہوگی، لک ایٹ دا کانفیڈنس دیٹ ہی از ٹاکنگ. سو میں نے کہا یہ اس کا اگر ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن اپنی بات چیت میں انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے غزہ کے اندر بچوں کی لاشیں دیکھیں خون آلود، تو مجھے 80 سال پرانے وہ مناظر یاد آ گئے جب امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر نیوکلیر اٹیک کیا تھا. یہ امریکہ جو ہے جو ماما بنتا ہے پوری دنیا کا کہ جی یہ فلاں کے نیوکلیر آرسنل جو ہیں یا ہتھیار جو ہیں یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں. وہ گھٹیا سوچ کی داد دینی چاہیے کہ اگر تاریخ میں وہ کبھی کسی ہاتھوں میں غیر محفوظ رہے ہیں تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ تھے. تم کس منہ سے کہتے ہو دوسروں کو کہ آپ کے ہتھیار جو ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں؟ یعنی ہسٹری میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوئے اور وہ بھی امریکہ نے کیے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اسرائیل کی اب ذلت کا موسم شروع ہے. اب انہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اب کئی محاذوں کے اوپر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، چاہے وہ لبنان کے اندر دو بدو لڑائی ہے، چاہے وہ حزب اللہ کی طرف سے ان کا بہت ہی سفیسٹیکیٹڈ ڈرون جو ہے وہ مار گرانا ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں 25,000 لوگوں نے انشورنس کلیم داخل کیے ہیں کہ جناب ہمارے گھر تباہ ہو گئے. یعنی وہ جو اسرائیل کا پوسچرنگ تھی، جو ایک فساد تھا کہ نہیں جناب وہ تو کوئی راکٹ صحیح جگہ گرے نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ذکر آپ کر رہے تھے کہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر اسرائیل، اور جی ہم بڑا احسان کریں گے ان کے اوپر، نیوکلیر سائٹس جو ہے ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے. پہلی بات تو ہے کہ یا تو ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تو کسر نہیں چھوڑیں گے نا اگر انہوں نے حملہ ہی کرنا ہے. ابھی تک تو ہم خالی خلی گیدڑ بھبکیاں سن رہے ہیں نا. دیکھیں گے کہ جب وہ حملہ کریں گے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن ہو رہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بائیڈن کی طرف سے بھی اور غالباً خود اسرائیل نے بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ اگر ہم نے حملہ کیا جوابی تو ایران کی طرف سے جس قسم کی مزاحمت ہوگی، جس طرف کا ریاکشن ہوگا، وہ پھر برداشت کرنا کیا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ ایرانی قیادت کی طرف سے واشگاف الفاظ میں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ if you take پنگا then you will pay for it. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک سے زیادہ ذرائع ہیں ٹو بلیڈ اسرائیل، ٹو بلیڈ ایون امریکہ. آپ کو یاد ہے کہ ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا if Israel reacts and make another aggression, commits another aggression against us، پھر امریکہ کے اس خطے میں فوجی ہوائی اڈوں اور ٹھکانوں کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو میرے خیال سے بائیڈن صاحب کو اب اپنی بھی پڑی ہوئی ہے تھوڑی سی. وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بس کر دو، اب بہت ہو گیا ہے، غزہ اجاڑ ہو گیا، لبنان میں آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، رک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اس کی گھناؤنی قیمت ادا کرنی پڑے. یہ میں آپ کو بتا دوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میں آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بے خون جو ہے وہ ضائع جائے. یہ اللہ کے انصاف کے مطابق نہیں ہے. یہ اللہ کا انصاف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
ये इसराइल विल हैव टू पे ए वेरी हैवी प्राइस। बुखारी साहब, नेतन्याहू की नाकामी तो उनके अपने मुल्क के लोगों ने भी देख ली है कि वो अपने मुख्वी फ़ौजी नहीं बाजियाब करवा सके हमास से, तो जिस वजह से इतने एहतजाज भी हुए हमने देखा, और कितनी ज़्यादा शिकायत भी जो हैं फ़ौजियों के जो रिश्तेदार थे, फैमिलीज़ थी, उन्होंने दर्ज करवाई हैं। तो नेतन्याहू तो वैसे एक नाकाम लीडर है, तो ये क्या हमला करेगा ईरान पर, और क्या उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा? अक्टूबर के बाद हमले के बाद से जो गज़ा के हमास की तरफ से किया गया था, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जी हम 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। एक, हम हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगे, और दूसरा अपने कैदी और यरगमाली जो हैं वो वापस ले आएंगे। मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे एनालिस्ट जो हैं ये बैठ के क्यों ये नहीं सोचते कि इन दोनों में से एक हदफ इजराइल हासिल नहीं कर सका। हाँ बिल्कुल, इतनी कुव्वत के बावजूद, इतना गोला बारूद जो 2 आलमी जंगों में नहीं इस्तेमाल हुआ, उससे ज़्यादा सॉरी इस्तेमाल करके आपने हासिल क्या किया? आपका कोई ऑब्जेक्टिव भी आपको हासिल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से लेट दिस कॉन्फ्लिक्ट टेक इट्स लॉजिकल टर्न। सब वाज़ेह कि नेतन्याहू साहब जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। अभी हमें प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।